لان پر رات کی خاموشی اتر آئی تھی. ہلکی ٹھنڈی ہوا گھاس کو چھوتی ہوئی سرسراتی گزر رہی تھی. آسمان پر چاند پورے جوبن پر تھا. انایا لان کے کونے میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی روشنی میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہو. ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے، سانس ذرا بھاری تھی اور آنکھوں میں 1 سال کی جمع کی ہوئی تھکن صاف جھلک رہی تھی. چند لمحے بعد اچانک اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی. وہ چونکی نہیں، بس آہستہ سے پلٹی. سامنے سیف کھڑا تھا، سادہ کپڑوں میں، معمول کے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ. انایا کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے دل نے چاہا ہو کہ کم سے کم اس لمحے سب ٹھیک ہو جائے. سیف قدم بقدم اس کے قریب آیا. چند لمحے خاموش نہیں رہی، پھر اس نے رسمی انداز میں کہا، نکاح کا دن مبارک ہو. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گی. انداز بالکل نارمل تھا، چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی. انایا نے گہری سانس لی، مسکراہٹ کو ذرا مضبوط کیا اور نرم لہجے میں بولی، آپ کو یاد تھا؟ میں سمجھی تھی آپ بھول گئے ہوں گے. خوشی ہوئی جان کر کہ آپ نے آج کے دن کو یاد رکھا. وہ واقعی اس کی آمد سے خوش ہو گئی تھی. اسے بالکل امید نہیں تھی اس کے آنے کی. وہ اس بات کو دماغ سے بالکل ہی نکال چکی تھی کہ 2 دن پہلے اس نے موبائل پر اسے کتنا ذلیل کیا تھا، صرف مذاق میں یہ کہہ دینے پر کہ ہم دونوں باہر نکاح کے روز ڈنر پر جائیں گے. سیف نظریں چرا کر بولا، سچ کہوں تو میں واقعی بھول گیا تھا. امی نے یاد دلایا اسی لیے آیا ہوں. خیر اچھی لگ رہی ہو. تم تیار نہیں ہوئی آج؟ یہ الفاظ جیسے انایا کے دل میں کہیں چبھ گئے تھے. وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت جمع کر کے بولی، ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانیں گے؟ انداز بے حد ٹوٹا ہوا تھا. سیف نے سر نفی میں ہلایا. انایا کی آواز میں ہلکی کپکپاہٹ تھی. وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ کا دل نہیں ہے میرے ساتھ زندگی گزارنے کا؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ آج ہماری نکاح کی پہلی اینیورسری ہے. آج آپ کو چاہیے تھا کہ سب کچھ کھل کر کہتے. 1 سال میں جو کچھ ہمارے درمیان ہوا، ایسا کہیں نہیں ہوتا. میں آپ کی بیوی ہوں، مگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آج کا دن بھی آپ کو یاد نہیں ہے، یہ دن بھی آپ کو خالہ نے یاد کروایا ہے. اگر میری زندگی کو اسی طرح برباد کرنا تھا، پھر آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ جب رشتہ آیا تھا آپ اسی وقت منع کر دیتے. کیوں میری زندگی کو تباہ کیا؟ کیوں میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو برباد کر دیا؟ جواب دیں، میں سننا چاہتی ہوں. وہ رک کر سانس لینے لگی، پھر آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے. وہ مزید بولی، رخصتی کی بات امی کئی دفعہ کر چکی ہیں، مگر آپ ہر بار انکار کر دیتے ہیں. پلیز آج سچ بتا دیں، آپ کے دل میں کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، آپ کی نظر میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں، تو آپ مجھے منع کر دیں، صاف انکار کر دیں، سب کچھ ختم کر دیں. اب تھک چکی ہوں میں ہر چیز سنبھالتے سنبھالتے. میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے میرا ہمسفر مجھے چاہے، مجھے پیار کرے، میرے جذبات کو سمجھے. لیکن آپ کے نزدیک سب کچھ بے معنی ہے. آپ کی انا آپ کو عزیز ہے. وہ سب بھول گئی تھی، مگر اس کا آنا اور اس کا اتنے برے انداز میں اسے آج کے دن کی مبارکباد دینا اس کا دل توڑ چکا تھا. سیف کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا تھا. وہ اس کو دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں بولا، میرے سامنے یہ فضول باتیں مت کرو. آج خوشی کا دن ہے، اسے خوشی سے مناؤ. بلا وجہ باتیں کر کے ماحول خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے کبھی مجھے سکون دیا ہے؟ آج کا ہی دن دیکھ لو. انسان موقع محل دیکھ کر بات چیت کرتا ہے، لیکن تمہارے منہ میں جو آتا ہے تم بولتی چلی جاتی ہو. 2 دن پہلے بھی میں نے تمہیں اسی لیے ڈانٹا تھا کہ اپنے لفظوں کا چناؤ اچھا رکھا کرو، لیکن تمہیں ہمیشہ بات کو بڑھانا پسند ہے. انایا نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا. اسے لگا تھا وہ اس کے جذبات کو سمجھ کر اسے گلے لگائے گا، تمام پرانے گلے شکوے بھول کر اسے شادی کی مبارکباد دے گا، لیکن آگے سے وہ اسے ذلیل ہی کر رہا تھا. سیف مزید بولا، اور شادی سے انکار کی وجہ تم جانتی ہو. میری بہن کی شادی ہے، پہلے کلثوم رخصت ہو جائے، پھر میں تمہاری رخصتی کروا لوں گا. اب وقت آ گیا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. کلثوم رخصت ہو جائے گی تو ہمارے بارے میں بھی بات ہو جائے گی. پلیز آج کے دن سکون سے رہو. لہجہ نہایت بیزار تھا. اس کے نزدیک یہ باتیں بالکل بے معنی تھیں. جو کے سامنے کھڑی لڑکی اس کے لہجے سے، اس کے انداز سے، اس کی باتوں سے اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی. ایک لڑکی کے لیے اس کی شادی کا دن بہت معنی رکھتا ہے، لیکن جب مرد اس کی قدر ہی نہ کرے، وہ اندر ہی اندر گھل جاتی ہے. ایک مرد کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے عورت کو خوبصورت کر دینا، اور ایک مرد کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے ایک جوان عورت کو بوڑھا کر دینا. انایا کے آنسو بہنے لگے تھے.
وہ اب خود پر قابو نہیں کر پائی تھی، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ وہ تڑپ کر بولی، بہت رہ لیا سکون سے، اب بس نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ شادی کو آج پورا 1 سال ہو گیا ہے، لیکن آپ نے مجھے کوئی خوشی نہیں دی۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے میں آپ پر حق رکھتی ہوں، مگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کبھی آپ پر حق جتاؤں، آگے سے آپ غصہ کرتے ہیں۔ تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں دخل دینے والی؟ 2 دن پہلے میں نے آپ سے صرف اتنا ہی کہا تھا، آج ہماری نکاح کی سالگرہ ہے، ہم آج کا دن یادگار بنائیں گے، باہر چلیں گے، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو جانیں گے، کیک کٹنگ کریں گے، کھانا کھائیں گے، مگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا سوائے مجھے تکلیف دینے کے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بات مکمل کیے بغیر مڑی اور اندر کی طرف چلنے لگی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر وہ رکی نہیں۔ وہ مزید کھڑی ہو کر اپنی تذلیل نہیں چاہتی تھی، اس کی اب بس ہو چکی تھی۔ جتنا اس سے برداشت ہو رہا تھا اس نے کر لیا تھا۔ پیچھے سے سیف کی آواز آئی، اگر تم نہیں ٹھہری تو میں چلا جاؤں گا۔ اس بار بھی اس کے انداز میں لچک نہیں آئی تھی، بلکہ وہ جان جلانے والے انداز میں ہی بولا تھا۔ انایا نے ایک لمحے کو پلٹ کر دیکھا، آنکھیں نم تھی مگر چہرے پر عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں اور اندر چلی گئی تھی۔ لان میں پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ سیف کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ چاند کی روشنی اب اسے چبھنے لگی تھی۔ اس نے بے چینی سے سانس لی، پھر آہستہ قدم اٹھائے اور اپنے گھر کی طرف چل دیا، جیسے ایک اور رات یوں ہی ادھوری رہ گئی ہو۔ اس کے لیے سب بالکل بےمعنی تھا، اسی لیے اسے اس کی ناراضگی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسری جانب ایک نئی دنیا آباد تھی۔ میٹنگ روم میں گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ شیشے کی دیواروں سے باہر شہر کی بلند عمارتیں صاف دکھائی دے رہی تھیں، مگر اندر کا ماحول بھاری تھا۔ درمیان میں رکھی بڑی سی لکڑی کی میز کے گرد 10 کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں، جن پر مختلف کمپنیوں کے نمائندے بیٹھے تھے۔ ہر شخص سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، جیسے کسی انجانی آندھی کے آنے کا انتظار ہو۔ صرف سربراہی کرسی خالی تھی اور سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ ہر شخص جانتا تھا آنے والا شخص کتنی طاقت رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام لوگوں کا چہرہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ ان کے ہر انداز سے معلوم ہو رہا تھا وہ لوگ کتنے زیادہ خوفزدہ ہیں۔ کمرے کے ہر کونے پر کھڑے اسلحہ دار گارڈز مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی سرسراہٹ تھی، کوئی فائل پلٹ رہا تھا، کوئی بے دہانی میں قلم گھما رہا تھا۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک لمحے میں پورا کمرہ ساکت ہو گیا تھا۔ خازان بلوچ اندر داخل ہوا، اونچا قد، چوڑی جسامت، کسرتی بدن اور چہرے پر عجیب سا روب۔ اس کی موجودگی کمرے کے درجہ حرارت کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس مضبوط قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھا۔ جیسے اس کی نظر کمرے میں پڑی، تمام لوگ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر شخص اس کی طاقت سے واقف تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے سے لوگ ڈرتے تھے، بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے، کیونکہ ہر شخص جانتا تھا وہ کون ہے۔ خازان نے بس سر کی ہلکی سی جنبش کی، بیٹھ جائیں۔ آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایسا وزن تھا کہ کسی کو سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ خود سربراہی کرسی کی طرف بڑھا، کرسی کو ذرا سا پیچھے کھینچا اور سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی بات شروع کریں۔ تمام نمائندے بالکل خاموش تھے۔ کچھ نے سر کو بالکل ہی چکا لیا تھا، کچھ ہمت کر کے اس کے وجہ چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پہلی سیٹ پر بیٹھا مینیجر فوراً کھڑا ہوا۔ سر، آپ کے منصوبے کے مطابق ہم نے تینوں کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز کو بلا لیا ہے، اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ تمام ڈیٹیل آپ کو میں نے پہلے ہی میل کر دی تھی، امید کرتا ہوں آپ نے دیکھی ہوگی۔ خازان نے ہلکی سی سر کو جنبش دی تھی اور پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لے گئے۔ ایک ایک کر کے سب پر نظر ڈالی۔ اس کی نگاہ میں نہ غصہ تھا نہ مسکراہٹ، بس ایک سد سا اعتماد۔ پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سب میری کمپنی کے ساتھ کام کرنے سے کترا رہے ہیں۔ وجہ؟ میرا مافیا سے تعلق ہے۔ جب ہم لوگ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اچانک سے اس خبر کے بعد آپ لوگوں کا پیچھے ہٹنا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے آج سے پہلے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، ہر ایک کی مدد کی ہے۔ پھر میری کمپنی کو چھوڑ کر آپ دوسری کمپنی کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ لہجہ اس بار تھوڑا سخت ہوا تھا۔ کمرے میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ہر شخص جانتا تھا اگر اس کے سامنے کوئی بات کی، وہاں موجود کسی بھی گارڈ کی بندوق سے وہ سر اڑا دے گا۔ اسی لیے سب نے اسے بات مکمل کرنے دی تھی۔ خازان مزید بولا، میں واضح کر دوں، میرا بزنس اور میری مافیا کی دنیا الگ الگ ہے۔ میں نے آپ سب کو یہاں ڈرانے یا دھمکانے کے لیے نہیں بلایا، میں صرف آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
میرا مافیا سے تعلق صرف اور صرف میرے اپنے پاور کی وجہ سے ہے، میرے باپ دادا کی طاقت کی وجہ سے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا بزنس الگ ہے اور مافیا سے تعلق الگ ہے۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر قدرے جھک کر بولا، میں نے آپ کو صرف آگاہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جو شخص آج میرے ساتھ کام نہیں کرے گا وہ آگے جا کر نقصان اٹھائے گا۔ میری کمپنی کے شیئرز بڑھیں گے اور جو میرے ساتھ اٹیچ رہے گا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ میری بات نہیں سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ میں سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک درمیانی عمر کا شخص جو اب تک خاموش تھا ہمت کر کے بولا، لیکن سر ہمیں نقصان بھی بہت نظر آ رہا ہے، آپ کے بارے میں بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ… اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ خزان نے پیچھے کھڑے گارڈ کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے بندوق اس شخص کی طرف تان دی گئی تھی۔ اسے واقعی بالکل پسند نہیں تھا اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بات کرے اور وہ بھی الٹی۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ سہم گئے، کسی کی سانس رک گئی، کسی کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ کئی لوگوں نے پہلے ہی گمان کر لیا تھا ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ خزان نے بلایا تھا، اس نے بات کرنے نہیں بلکہ دھمکانے ہی بلایا تھا۔ خزان کی آواز اب بھی پرسکون تھی مگر اس میں خوف کی دھار شامل ہو چکی تھی۔ امید کرتا ہوں میرے سامنے زبان کھولنے سے پہلے آپ 1000 بار سوچیں گے میں کون ہوں۔ سمجھ آئی؟ اس بار لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سب کو دیکھا۔ اب بتائیں کون میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا؟ اس میں اتنی ہمت ہے میرے خلاف جانے کی؟ اگر کسی شخص کی وجہ سے میرے بزنس پر ذرا بھی حرف آیا اس کو اصل مافیا کا آدمی بن کر دکھاؤں گا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سب ایک ساتھ بول اٹھے، نہیں نہیں سر، ہم کام کریں گے، ہمیں منظور ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں سے کوئی بھی شخص پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تمام لوگوں کی آواز بے اختیار پورے کمرے میں گونجی تھی۔ خزان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں تسلی نہیں اختیار تھا۔ اس نے مینیجر کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ باقی باتیں سنبھال لیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی کو پیچھے دھکیلا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے بس اتنا بولا، مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے سمجھداری کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ بھی آپ سب سے سمجھداری کی ہی امید رکھتا ہوں۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے، جیسے سب کو یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ وہ ابھی ابھی کسی مل کر آئے ہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ مبین منزل میں دوپہر کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر لاؤنج کے فرش پر پھیل رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں دل کی اداسی صاف سنائی دیتی ہے۔ انایا صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، آنکھیں خالی خالی تھی جیسے وہ سامنے موجود چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہی ہو۔ ہاتھ اس کی گود میں رکھے تھے، انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ چند لمحے بعد کچن کی طرف سے ہلکی سی آہٹ آئی۔ اس کی امی شائستہ بیگم ہاتھ میں چائے کا کپ لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ایک نظر بیٹی کی اتری ہوئی شکل پر ڈالی اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آ کر کپ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ انایا نے کپ کی طرف دیکھا مگر ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شائستہ بیگم وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی اور نرمی سے بولی، تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کل سیف گھر آیا تھا اور تم نے اسے اندر بھی نہیں بلایا، الٹا ناراض کر کے واپس بھیج دیا۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ انایا نے منہ بنا لیا تھا، آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ امی، میں نے آپ کو کتنا منع کیا تھا کہ میرا نکاح مت کروائیں، وہ شخص میرے لیے نہیں بنا، ہمارے مزاج بالکل الگ ہیں۔ وہ ذرا رک کر بولی، میری بچپن سے ایک خواہش تھی، جو میرا شوہر ہو وہ مجھے چاہے۔ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، اگر وہ بھی پوری نہ ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی آواز بھر آئی، کل ہمارے نکاح کی پہلی اینیورسری تھی امی، اور وہ میرے لیے کوئی تحفہ تک نہیں لائے۔ شائستہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، تو تم تحفے کی وجہ سے اس سے ناراض ہو گئی؟ انایا فوراً بولی، امی بات تحفے کی نہیں ہے، بات اہمیت کی ہے، ان کی نظر میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی جیسے دل کا بوجھ اب زبان پر آ گیا ہو۔ کتنی دفعہ آپ نے رخصتی کی بات کی، ان لوگوں کے سر پر جوں تک نہیں رنگتی، کیا میں اتنی فضول ہوں؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس سے بہتر تھا کہ میں کنواری ہی مر جاتی۔ شائستہ بیگم چونک گئی تھی، انہوں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسی باتیں زبان پر لاتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم کوئی فضول نہیں ہو، بس حالات ایسے ہیں جنہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ پھر ذرا سنبھل کر بولی، اب تمہاری خالہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، وہ خیر سے رخصت ہو جائے پھر ہم سکون سے بات کریں گے۔ انہوں نے انایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
ابھی تمہیں شادی میں بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے، پورا خاندان ہوگا، تمہاری خالہ کا سسرال بھی ہوگا، سب لوگ دیکھیں گے تمہیں، تم اپنا 100% دینا۔ انایا نے نظریں جھکا لیں، دل میں بہت کچھ تھا مگر اب بولنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، جیسے ساری لڑائی، ساری شکایتیں کسی ایک لمحے میں تھک کر بیٹھ گئی ہوں۔ لاؤنج میں پھر وہی خاموشی چھا گئی تھی، بس دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک وقت گزرنے کی گواہی دے رہی تھی۔ دوسری جانب رات گہری ہو چکی تھی، خزان بلوچ کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر لگے ڈارک شیڈز اور بھاری پردے ماحول کو اور زیادہ سنجیدہ بنا رہے تھے۔ وہ صوفے پر نیم دراز بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں سگار اور دوسرے میں موبائل۔ سگار کا دھواں آہستہ آہستہ فضا میں گل رہا تھا اور وہ لاپرواہی سے موبائل سکرول کر رہا تھا، جیسے کسی خاص خبر کا انتظار نہ ہو۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس نے بغیر نظریں اٹھائے کہا آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور غلام اندر داخل ہوا۔ وہ خزان کا سب سے خاص آدمی تھا، برسوں سے اس کے ساتھ ہر راز میں شریک۔ اندر آتے اس نے احترام سے گردن جھکائی۔ سلام صاحب، خزان مختصر سا بولا۔ وعلیکم السلام۔ غلام چند قدم آگے آیا مگر فاصلے کا لحاظ رکھا تھا۔ صاحب، جس لڑکی کے بارے میں آپ نے معلومات نکالنے کا حکم دیا تھا، ہم نے تمام تفصیل حاصل کر لی ہے، اجازت ہو تو آپ کو بتاؤں۔ خزان نے موبائل ایک طرف رکھا، سگار کو ایش ٹرے میں دبایا اور پہلی بار غلام کی طرف پوری توجہ سے دیکھا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ غلام لمحہ بھر خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا۔ صاحب، ایک بری خبر ہے۔ خزان کی آنکھیں ذرا سی تنگ ہو گئیں۔ بری خبر؟ وہ لڑکی شادی شدہ ہے صاحب۔ ایک لمحے کے لیے کمرے کی ہوا رک سی گئی تھی، خزان کے چہرے پر سختی ابھری، جبڑا بھینچ گیا تھا۔ شادی شدہ؟ غلام فوراً وضاحت بھرے انداز میں بولا، صرف نکاح ہوا ہے صاحب، رخصتی نہیں ہوئی۔ خزان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی، وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ سرد تھی۔ بیوہ ہونے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ پھر جیسے بات کو معمول پر لاتے ہوئے بولا، خیر نام بتاؤ۔ اس کا نام انایا ہے صاحب، اور اس کے شوہر کا نام سیف ہے۔ خزان نے سگار دوبارہ اٹھایا، ایک گہرا کش لیا۔ لڑکا کیسا ہے؟ مزاج کیسا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ غلام نے نظریں جھکا لی تھی۔ انسان بالکل اچھا نہیں ہے صاحب، لڑکی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وہ ذرا رک کر بولا، اس کی پہلے ہی ایک گرل فرینڈ ہے، کئی بار اسے اس کے ساتھ ریسٹورینٹس اور باہر گھومتے دیکھا گیا ہے۔ یہ شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے، نکاح کو 1 سال ہو چکا ہے مگر ان دونوں کے درمیان کوئی میاں بیوی والا رشتہ نہیں ہے۔ خزان خاموشی سے سنتا رہا۔ اور سیف کی بہن کی شادی ہے صاحب، انائبہ صاحبہ 4 دن کے لیے ان کے گھر رکنے جائیں گی۔ خزان نے چند لمحے سوچا، پھر پرسکون انداز میں بولا، بس ٹھیک ہے۔ وہ صوفے سے ذرا آگے جھکا، نکاح کا انتظام شروع کرو۔ غلام چونک سا گیا مگر فوراً سر جھکا لیا۔ جی صاحب، اور میرے کمرے کو سجانا شروع کرو۔ غلام نے ہمت کر کے مسکراتے ہوئے کہا، صاحب میں تو پہلے ہی کہتا تھا، آپ شادی کر ہی لیں، زندگی میں کسی کو شامل کر لیں، تنہا رہتے رہتے آپ کا مزاج اور سخت ہو رہا ہے۔ خزان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ مسکراہٹ جس میں فیصلہ بھی تھا اور ضد بھی۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو غلام۔ غلام نے ایک بار پھر سر جھکایا، جیسا آپ حکم دیں صاحب۔ وہ مڑا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو خزان دوبارہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سگار کا آخری کش لیا، دھواں ہوا میں چھوڑا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے ذہن میں کسی آنے والے منظر کی تیاری کر رہا ہو۔ اس نے لمحہ لگایا تھا اور پورا منصوبہ دماغ میں طے کر لیا تھا۔ آگے اس کو کرنا کیا ہے؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ سیف کے گھر میں مایوں کی گہما گہمی تھی، زرد روشنیوں، ہنستے بولتے لوگوں اور ڈھولک کی مدھم تھاپ نے فضا کو بھرا ہوا تھا۔ مگر انایا کے دل پر عجب بوجھ تھا۔ وہ صحن کے کونے میں کھڑی تھی جب خالہ کی آواز آئی، انایا جاؤ سیف کے کمرے میں، اسے بلا کر لے آؤ، رسم کا آغاز کریں۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ خالہ میں نہیں جاؤں گی، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ اس کو جھجک ہوئی تھی، وہ شخص اس کو منہ تک نہیں لگا رہا تھا، وہ اس کے پاس جا کر کیا کرتی؟ خالہ نے تیکھا سا گھورا، زیادہ نخرے مت دیکھا، فوراً جاؤ۔ انایا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا، وہ بھاری دل کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ بھری بھری چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں کھنک رہی تھیں، پیلا لباس اس پر خوب جچ رہا تھا مگر دل میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے سیف کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، لیکن اگلے لمحے دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ لاک کی آواز گونجی تھی۔ انایا چونک کر پلٹی، اس کے سامنے کوئی اور تھا۔ تم کون ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دروازہ کھولو۔ نہ جانے کیوں صبح سے ہی اس کا دل دھڑک رہا تھا، اب اس منظر کو دیکھ کر وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سامنے خزان بلوچ کھڑا تھا، چہرے پر وہی سرد مسکراہٹ، آنکھوں میں بے رحم اعتماد۔
ڈرو مت، وہ آہستہ سے بولا، میں تمہاری خوشیوں کا گہوارہ ہوں، بس آج کے لیے برا لگوں گا لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں تمہاری خوشیاں میرے ہی دم سے ہوں گی۔ انایا نے قدم پیچھے ہٹایا، یہ کیسا مذاق ہے، مجھے جانے دو۔ خاجان نے سر ہلایا، جانتا ہوں یہ انداز برا لگے گا مگر آج کے لیے برداشت کر لو، آگے جا کر تمہاری زندگی میں صرف رنگ ہوں گے۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی حالات اس کے قابو سے نکل گئے تھے۔ وہ اس کو لے کر بیڈ پر گرا تھا، خوف، الجھن اور بے بسی نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس کے منہ سے بس ایک دبی سی چیخ نکلی تھی۔ اچانک دروازہ کھل گیا، ایک لمحے میں کمرہ لوگوں سے بھر گیا تھا، ڈھولے کی آواز باہر رک گئی، ہر چہرہ حیرت، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ انایا سنبھل کے بستر کے کنارے پر بیٹھی تھی، آنکھیں پھیلی ہوئی، سانس بے ترتیب۔ نرمین بیگم نے منظر دیکھتے غصے سے چیخ مارے، توبہ، کتنی بدچلن ہے یہ، میرے ہی بیٹے کے کمرے میں یہ حرکت، خدا کا غضب ہو۔ انایا نے کانپتے ہوئے کہا، خالہ یہ سب جھوٹ ہے، میری بات سنیں۔ سیف آگے بڑھا، آنکھوں میں غصہ اور تحقیر، تم اس حد تک گر سکتی ہو میرے ہی گھر میں؟ وہ بس موقع چاہتا تھا، وہ موقع آج اس کو مل چکا تھا۔ نرمین بیگم نے زہر بھرے لہجے میں کہا، سیف ابھی طلاق دو اسے۔ انایا نے بے بسی سے سر ہلایا، نہیں، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ یہ شخص پہلے سے یہاں تھا مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ خزان ایک طرف خاموش کھڑا رہا جیسے اس سب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، بس آنکھوں میں چمک تھی، اس کے منصوبے کے مطابق سب ہوتا جا رہا تھا۔ سیف نے سخت آواز میں کہا، میں سیف سہیل پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ رکا نہیں، دوسری طلاق دیتا ہوں، پھر بے رحمی سے تیسری طلاق دیتا ہوں۔ کمرہ ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے تم جیسی لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ انایا روتی ہوئی بولی، یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نرمین بیگم آگے بڑھی، اس کا بازو پکڑا اور زور سے کھینچ لیا، چلو یہاں سے، کہنے کو تم میری بھانجی ہو مگر آج کے بعد تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ مجھ سے گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی، صحن، دروازہ اور پھر گلی، ایک دھکا، دروازہ بند ہو گیا تھا۔ انایا زمین پر کھڑی رہ گئی، آنسو چہرے پر بہتے ہوئے، مایوں کی پہلی روشنی پیچھے رہ گئی اور اس کی زندگی ایک ہی لمحے میں بکھر گئی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ اس کے ماں باپ فنکشن کے لیے پہنچنے والے تھے مگر اس سے پہلے ہی وہ اجڑ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ وہیں کھڑی رہی تھی، پھر روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ یہ رات اس کے لیے بہت ہی ظالم ثابت ہوئی تھی۔ لمحے میں اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ جو ہر وقت اس زندگی سے پناہ مانگتی تھی، جب آج اسے اس زندگی سے بنا ملی تو اسے اپنا ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا مگر کمرے میں اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا، پردے گرے ہوئے تھے، روشنی کی کوئی لکیر اندر آنے کی اجازت نہیں پا رہی تھی۔ انایا بستر کے کنارے بالکل ساکت بیٹھی تھی، جیسے جسم میں جان ہی نہیں بچی ہو۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے، گال نم تھے مگر ہچیوں کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ دل میں شکوے تھے، سوال تھے، چیخیں تھی مگر زبان جیسے سوکھ چکی تھی۔ کل رات کا منظر بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، بھرے پنڈال میں ذلت، بغیر سنے سنائے طلاق اور پھر تنہا چھوڑ دی جانا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ اس کی ماں اندر داخل ہوئی، چہرہ سخت، آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کا عجیب سا امتزاج۔ تم نے جو کل رات کیا ہے نا، وہ تیز لہجے میں بولی، میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ انایا نے چونک کر سر اٹھایا، انایا تو میرا غرور تھی۔ شائستہ بیگم کی آواز کانپنے لگی، مگر تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ انایا ٹوٹتے ہوئے بولی، امی آپ مجھ پر ایسے جھوٹے الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ شخص پہلے ہی کمرے میں موجود تھا، خدا کی قسم۔ بس، انہوں نے بات کاٹ دی، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی، باہر چلو، تمہارے نکاح کا انتظام ہو چکا ہے، آج ہی تمہیں رخصت کر دیا جائے گا۔ جو آگ تم میں بھری ہے اب اپنے شوہر سے ختم کروانا۔ یہ سن کر انایا تڑپ کر کھڑی ہو گئی تھی، نہیں، میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں آپ کی بیٹی ہوں امی، کچھ تو خدا کا خوف کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ لیے، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے آگے، اگر ہماری عزت کا ذرا سا بھی خیال ہے تو خدا کے لیے آج منع مت کریں۔ تمہارا باپ بالکل ٹوٹ گیا ہے، کچھ خیال کر لو، پورے خاندان میں ہماری بدنامی ہو گئی ہے، کچھ تو خدا کا خوف کر لو۔ ماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر آواز سخت رہی، اب بہت ہو چکا ہے، ہم مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ انایا ہچکیوں میں ٹوٹتی بولی، ایسا مت کرے امی، میں مر جاؤں گی،
میں آپ کی بیٹی ہوں امی، کچھ تو خیال کریں۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک آپ نے مجھے پالا ہے، آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں میرا کردار کیسا ہے، میں کیسی ہوں، پھر آپ ایسے کیسے مجھ پر یقین نہیں کر رہے؟ ماں تو پوری دنیا سے لڑ جاتی ہے لیکن اپنی اولاد کا ساتھ دیتی ہے، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں لوگوں کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ سیف اور خالہ مجھ سے جان چرانا چاہتے تھے، انہیں موقع ملا اور انہوں نے بھرے پنڈال میں ہمیں 2 کوڑی کا کر دیا۔ خدا کے لیے امی، خالہ کی وجہ سے مجھے برباد مت کریں، میری شادی مت کروائیں، کچھ تو رحم کریں۔ وہ مزید کچھ کہتی اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا، اس کے والد اندر داخل ہوئے، ان کے پیچھے مولوی صاحب اور 2 گواہ تھے۔ کمرے کی فضا یکدم بھاری ہو گئی، عنایا نے انہیں دیکھا تو جیسے اس کی آواز ہی چھن گئی، آنسو بہتے رہے مگر ہونٹ بند ہو گئے تھے۔ اس کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کس طرح اس نکاح کو روکے۔ مولوی صاحب نے آتے ہی بادب انداز میں کہا، مبین صاحب اگر اجازت ہو تو نکاح شروع کریں۔ مبین صاحب نے سر نگاہوں سے عنایا کو دیکھا اور بس سر ہاں میں ہلا دیا۔ عنایا کے دل میں آخری امید نے سر اٹھایا، مگر بعد کی آنکھوں کی سردی دیکھ کر وہ بھی دم توڑ گئی تھی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، سر جھکا لیا، آنسو بے آواز تھے۔ اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کر وہ نکاح کو روک نہیں پائی تھی، اسے نہیں معلوم تھا اس کو کس کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ ایسے کیوں لیا جا رہا ہے۔ وہ بس خاموش ہو گئی تھی، بے گناہ ہوتے ہوئے وہ پورا الزام اپنے سر لے چکی تھی۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا، قلم سیدھا کیا، پھر رسمی لہجے میں بولے، عنایا بنت مبین، آپ کا نکاح خازان بلوچ ولد احسان بلوچ سے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عنایا نے نم آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا، وہ بے تاثر کھڑے تھے، نہ ایک لفظ نہ ایک اشارہ۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی سانس رکی ہوئی تھی، کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ٹوٹتی ہوئی آواز میں وہ بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آنکھوں سے آنسو گرتے رہے، آواز اور بھی لرز گئی، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا، عنایا نے آنکھیں بند کر لی جیسے خود کو کسی گہرے اندھیرے کے حوالے کر رہی ہو۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے کلمات مکمل کیے، نکاح ہو چکا تھا۔ عنایا وہیں بیٹھی رہ گئی، نہ سسکی نہ چیخ، بس ایک خالی وجود جس سے اختیار، عزت اور آواز سب چھین لیا گیا تھا۔ کمرے میں موجود لوگ آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے مگر اس کے اندر ایک طوفان ہمیشہ کے لیے بس چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، نکاح کے فوراً بعد اسے رخصت کر دیا گیا تھا۔ وہ راستے بھر روئی تھی، سسکتی رہی تھی، لاکھ منتیں کی، ہاتھ جوڑے مگر کسی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر گزرتی سڑکیں اس سے اجنبی لگ رہی تھیں، جیسے وہ خود بھی اپنی زندگی سے کٹ چکی ہو۔ دل میں یہی گمان تھا کہ شاید اسے کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا ہے جو مالی طور پر کمزور ہو، جس کے پاس اسے رکھنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہوگا۔ اسی خیال نے اس کے اندر خوف اور غصے کو اور بھڑکا دیا تھا۔ جب گاڑی رکی اور اسے اندر لایا گیا تو وہ جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ اتنا خوبصورت بنگلہ اس نے اپنے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ کمرہ اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا، کشادہ، روشن، دیواروں پر نفیس آرائش، بھاری پردے، قیمتی فرنیچر اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا ماحول۔ یہ کسی غریب آدمی کا کمرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی، دماغ سوالوں سے بھرا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کہاں آ گئی تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس کے دل زور سے دھڑکا۔ اگلے لمحے خازان بلوچ کمرے میں داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیص پہنے وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھتے عنایا جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی، آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا جس انسان کی وجہ سے وہ بدنام ہوئی ہے، اس کی زندگی برباد ہوئی ہے، اس کے گھر والے اس کی شادی اسی سے کروا دیں گے۔ وہ تڑپ کر بولی، میرے گھر والوں نے میری شادی تم سے کروائی ہے؟ کیا تم میرے شوہر ہو؟ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کپکپانا شروع ہو گئے تھے، آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا، دل کی رفتار سست پڑ گئی تھی۔ یہ خیال اسے موت کے قریب لے جا چکا تھا کہ جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی وہی اس کی زندگی کا ہمسفر ہے۔ خازان نے دروازہ بند کیا اور پرسکون انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں ہی ہوں خازان بلوچ، تمہارا ہمسفر۔ تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ ہی تمہاری شادی کروائی ہے، لیکن تحمل سے میری بات سن لو، اس کے بعد چیخنا، چلا لینا، غصہ کر لینا، لیکن اصل حقیقت سے آشنا ہو جاؤ۔ عنایا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا، وہ تڑپ کر بولی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ چیخ اٹھی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر والے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے، تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے۔ نہیں، میرے گھر والے ظالم ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتے، میں یہ نہیں مان سکتی۔ وہ تیزی سے بولتی جا رہی تھی، آنسو چہرے پر بہتے جا رہے تھے۔ میں امی بابا کو بتاؤں گی،
تمہاری وجہ سے ہی میری زندگی برباد ہوئی ہے. پورے خاندان میں بدنام ہوئی ہوں, صرف تمہاری وجہ سے. تم جیسے انسان کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. خزان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا, اس کے ہاتھ تھام لیے. گرفت مضبوط مگر قابو میں تھی. وہ جانتا تھا ایسا رد عمل آئے گا, لیکن وہ بالکل ہی بات نہیں سنے گی, اس بات کا اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا, ریلیکس ہو جاؤ, پہلے میری بات سن لو. مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو. میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہتا ہوں. خدا را ایک دفعہ تحمل سے میری بات سنو. انایا نے ہاتھ چرانے کی کوشش کی, لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی, اور کیا زبردستی رہ گئی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی, تم نے بیٹھے بیٹھائے میری پوری زندگی برباد کر دی, اور اب زبردستی کی بات کرو. چھوڑو مجھے, میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزاروں گی. مجھے بے شک زندگی سڑک پر گزارنا پڑے, لیکن میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہوں گی. وہ پیچھے ہٹی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی. مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ, میں جا رہی ہوں. اگلے لمحے خزان نے اسے پھر سے تھام لیا. اس بار لہجہ زیادہ سخت تھا. بس بہت ہو گیا, اتنا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تم بے بنیاد مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو. وہ اسے اپنے سامنے روک کے کھڑا تھا. یہ سب کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. میری بات بیٹھ کر سن لو. تم کیوں اتنی زیادہ جذباتی ہو رہی ہو جب تمہیں اصل وجہ ہی معلوم نہیں؟ بغیر سنی اس طرح کیسے تم کسی کو بھی الزام دے سکتی ہو؟ تمہارے لیے صرف ابراہیم ایک بہت ہی ظالم انسان تھا. انا نے آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا. تمہیں کیا حق ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا؟ سیف اچھا تھا یا نہیں یہ میرا مسئلہ تھا. تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ ایسا کرنے والے؟ چھوڑو مجھے. خزان نے گہری سانس لی, جیسے صبر کا امتحان دے رہا ہو. سیف تمہارے لیے اچھا لڑکا نہیں تھا. یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ جو تمہیں بھرے پنڈال میں بنا تمہاری فکر کیے طلاق دے سکتا ہے, تم اس کے لیے رو رہی ہو, تڑپ رہی ہو. وہ بہت برا تھا. اچھا تھا یا نہیں؟ وہ چیخ کر بولی. یہ میرا فیصلہ تھا, تمہارا نہیں. اسی لیے بہتر ہوگا مجھے مت سمجھاؤ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کمرے میں چند لمحے بھاری خاموشی چھا گئی تھی. خزان نے اس کی طرف دیکھا, پھر سخت لہجے میں کہا, بس خاموش ہو جاؤ, میں مزید برداشت نہیں کروں گا. یہ کہتے ہوئے 2 قدم نزدیک ہوا تھا اور اس کی سانسیں اپنی گرفت میں جکڑ لی تھیں. وہ پھرپھرا کے رہ گئی تھی. اسے بالکل اندازہ نہیں تھا سامنے سے ایسا رد عمل بھی آ سکتا ہے. دھیرے دھیرے اس کے لمس میں شدت آتی جا رہی تھی. وہ رو رہی تھی, تڑپ رہی تھی, لیکن اگلا شخص ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. آواز جیسے اندر ہی کہیں دفن ہو گئی تھی. وہ شاندار کمرے میں کھڑی تھی, مگر اس لمحے اسے اپنی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ تنگ اور اندھیری محسوس ہو رہی تھی. دھیرے دھیرے وہ حد تجاوز کرنا شروع ہو گیا تھا, اور کب وہ اسے لیے بستر پر پہنچا اسے خود علم نہیں ہوا تھا. یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بدترین رات تھی. اس نے بہت سے خواب سیف کے لیے سجائے تھے, لیکن زندگی نے اسے اتنا موقع دیا ہی نہیں تھا. رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا لی گئی تھی. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن نما تھا. دوپہر کے 12 بج رہے تھے. کمرے میں دھوپ کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر آ رہی تھی, مگر انایا کے چہرے پر اندھیرا سا ٹھہرا ہوا تھا. وہ بستر کے کونے میں منہ بسورے بیٹھی تھی, گھٹنوں کو سینے سے لگائے, آنکھیں سوجی ہوئی, ہونٹ خشک. صبح ناشتہ آیا تھا. ملازمہ خاموشی سے ناشتہ رکھ کر چلی گئی تھی, مگر اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا. دل میں بغاوت تھی, بدن میں تھکن اور ذہن میں ایک ہی ضد تھی. وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی. کچھ ہی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا. خزان بلوچ اندر داخل ہوا. ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جسے تازہ کھانے کی خوشبو پھیل رہی تھی. اس نے اسے دیکھا تو انایا نے جان بوجھ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا تھا, جیسے اس کی موجودگی سے ہی اسے متلی آنے لگی ہوں. خزان نے دروازہ بند کیا تھا, قدم با قدم اس کے قریب آیا اور ٹرے اس کے سامنے رکھ دی تھی. جب ملازمت صبح تمہیں ناشتہ دے کر گئی تھی, اس نے پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا, تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ انایا نے فوراً رخ موڑا, آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے. مجھے میرے گھر جانا ہے, مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. وہ ضدی لہجے میں بولی. میں کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک تم مجھے یہاں سے رہائی نہیں دیتے. چند لمحے خاموشی رہی, پھر وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی, تم نے جو رات کو میرے ساتھ کیا ہے میں کبھی نہیں بھول سکتی. وہ زبردستی تھی. خزان کی آنکھوں میں ایک سخت چمک ابھری. میں نے کوئی زبردستی نہیں کی, اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا. وہ میرا حق تھا جو میں نے لیا ہے. انایا نے نفرت سے اسے دیکھا. جاؤ یہاں سے, دفع ہو جاؤ, مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ اٹھنے لگی, مگر کمزوری نے اسے پھر بستر پر بٹھا دیا تھا. خزان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا, تمہارے گھر والے تمہیں قبول نہیں کریں گے. کل رات تمہارے بابا نے رخصت کرتے ہوئے مجھے صاف کہا تھا کہ اب تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لہجے میں سرد حقیقت تھی.
بہتر ہوگا یہ ضد چھوڑ دو اور ناشتہ کر لو، مجھے رات کی طرح زبردستی پر مجبور مت کرو۔ انایا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ تم بہت برے انسان ہو، وہ ہچکیوں میں بولی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خزان نے گہری سانس لی تھی، اتنا برا بھی نہیں ہوں، اگر حقیقت نہیں جانتی تو اس طرح الزام مت لگاؤ۔ انایا نے پھر منہ موڑ لیا، جیسے اس کی بات سننے کی طاقت ہی نہیں بچی ہو۔ خزان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک اس نے اس کا بازو تھام لیا، گرفت مضبوط تھی مگر درد دینے کے لیے نہیں، درد دینے کے لیے۔ اگر تم نے کھانا نہیں کھایا، وہ آہستہ مگر خطرناک لہجے میں بولا، تو میں تمہارے ایکس ہسبینڈ کو نہیں چھوڑوں گا، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گا۔ انایا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اور یہ بھی سمجھ لو جب میں اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے الفاظ انایا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے، آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے ٹرے کی طرف دیکھا، پھر نظریں چکا لی تھیں۔ بغیر کچھ کہے اس نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی تھی، چمچ ہاتھ میں لیا تھا۔ آنسو خاموشی سے گرتے رہے اور وہ زبردستی ناشتہ کرنے لگی تھی۔ خزان نے خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا۔ کمرے میں صرف چمچ کی ہلکی سی آواز تھی اور ایک ایسی خاموشی جس میں ایک ٹوٹی ہوئی عورت کی بے بسی سانس سنائی دے رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، پردوں کے پار اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ انایا بستر کے کنارے بیٹھی تھی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، نظریں فرش پر جمی ہوئی تھی، دل میں بے چینی تھی جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور ملازمہ اندر آئے، اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ بی بی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، بڑے صاحب آپ کو ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ انایا کا دل بیٹھ سا گیا، وہ جانا نہیں چاہتی تھی، اس کے اندر ایک ضد اٹھی، ایک خوف بھی، مگر ملازمہ کی نظریں اس پر ٹکی تھیں جیسے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہو۔ انایا نے کچھ کہے بغیر دوپٹہ دروس کیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ سامنے خازان بلوچ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، پورے اعتماد کے ساتھ۔ اس کے برابر والے صوفے پر ایک اور وجود بیٹھا تھا، سر جھکائے، کندھے گرے ہوئے، سیف ابراہیم۔ انایا کی سانس رک سی گئی تھی، آنکھیں پھیل گئیں، قدم جیسے زمین پر گڑ گئے ہوں۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ خازان کی پرسکون مگر گونجدار آواز نے خاموشی توڑ دی تھی۔ تو مجھ پر الزام تھوپ رہی ہو نا؟ اس نے اسے براہ راست دیکھا۔ میں نے سوچا اپنا آپ صاف کر لوں، اپنا دامن بچا لوں۔ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ میں تمہارے ساتھ یہ خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایسی زندگی جس میں صرف امن ہو۔ پھر اس نے ہلکا سا اشارہ سیف کی طرف کیا۔ اب سیف تمہیں اپنی اصلیت خود بتائے دے گا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی، انایا کی نظریں سیف پر جمی تھیں۔ سیف نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا مگر نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ خزان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیف کی آواز بھاری تھی، تمہیں طلاق ان کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے دی گئی تھی۔ انایا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سیف بولتا گیا، اصل بات یہ ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ نکاح میں ہونے کے باوجود میرا تعلق اس لڑکی سے تھا، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں مگر تمہاری وجہ سے سب کچھ رکا ہوا تھا۔ انایا کے ہونٹ کپ کپ آئے مگر وہ خاموش رہی۔ تمہیں خازان صاحب پسند کرتے ہیں، سیف نے نظریں جھکا کر کہا۔ انہوں نے اپنی پسندیدگی سیدھا مجھ سے شیئر کی تھی۔ یہ بہت اثر و رسوخ والے انسان ہیں، انہوں نے میرے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا تھا۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر تلخی سے بولا، انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ یہ طریقے سے تمہیں طلاق دے دوں، مگر میں جانتا تھا اگر سیدھے طریقے سے طلاق ہوتی تو میری بدنامی ہو جاتی۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، سیف کی آواز کانپنے لگی تھی۔ اسی لیے میں نے پورا پروگرام بنایا، پہلے تمہیں بدنام کیا پھر طلاق دی۔ اس نے سر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہاری سچائی پورے خاندان کے سامنے خود اپنے منہ سے بیان کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ سیف کی آنکھوں میں نمی تھی، اس نے ایک نظر خازان کی طرف دیکھا۔ خازان خاموش تھا، گہری نظروں سے یہ سب دیکھ رہا تھا جیسے فیصلہ ہو چکا ہو۔ چند لمحے گزرے، انایا نے گہری سانس لی، اس کا جسم کانپ رہا تھا مگر آواز حیرت انگیز طور پر مضبوط تھی۔ وہ سیف کی طرف مڑی۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اس نے ٹوٹے مگر واضح لہجے میں کہا۔ تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی ہے سیف ابراہیم۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکی، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ روتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی اور پیچھے رہ گئے دو مرد، ایک خاموش، ایک شرمندہ، اور ایک ایسی سچائی جو بہت دیر سے سامنے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد خزان کے کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن کر اترتی ہے۔ دیواروں پر لگی مدھم لائٹس زرد روشنی پھیلا رہی تھی، مگر اس روشنی میں بھی کمرہ اداس لگ رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھی عنایا سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، دوپٹہ کندھوں سے ڈھلک چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جس شخص کو اس نے اپنی دنیا سمجھا، جس پر اندھا اعتماد کیا، وہی اس کی پیٹھ میں سب سے گہرا چھڑا گھونپ گیا ہے۔ وہ بار بار اس کے ایک لمحے میں اٹکی ہوئی تھی۔ سیف کی آواز، اس کے الفاظ، اس کا اعتراف سوچ سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے ہاتھوں سے پھسل چکا ہو، عزت، رشتہ، خواب، سب۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ عنایا نے سر نہیں اٹھایا مگر قدموں کی آواز پہچان گئی تھی۔ خزان بلوچ ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں آج وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک محتاط ٹھہراؤ تھا۔ اس نے اسے یوں روتے دیکھا تو ایک لمحے کو رک گیا، پھر قدم با قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا۔ عنایا نے اسے دیکھتے منہ موڑ لیا تھا، جیسے اس کی موجودگی بھی اس کے زخموں کو چھیڑ رہی ہو۔ خزان صوفے کے کنارے بیٹھ گیا، آواز نرم مگر لہجے میں وزن تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بھی ناراض ہو۔ عنایا نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سسکی اس کے ہونٹوں سے پھسل گئی تھی۔ آخر میں نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ سوال تمہارے دل میں ہے، وہ آہستہ بولا، مگر سچ یہ ہے کہ مجھے بس تم چاہیے تھے، کسی بھی صورت۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس حد تک بھی چلا گیا۔ اس نے جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ عنایا تلخی سے ہنسی، آنسوؤں کے بیچ ایک کربناک ہنسی۔ معاف کر دو؟ وہ لرزتی آواز میں بولی، تمہیں اندازہ بھی ہے اس انسان نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ آہستہ آہستہ بولتی گئی جیسے دل کا بوجھ لفظوں میں انڈیل رہی ہو۔ میرے امی بابا اس رشتے کے خلاف تھے، وہ سیف سے میرا نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر میری ضد، میری نادانی، اسی نے مجھے ہاں لا کھڑا کیا ہے۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، اور آج اس نے مجھے پوری طرح برباد کر دیا۔ عنایا نے نظریں اٹھا کر خزان کو دیکھا۔ میں سمجھ رہی تھی یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، میں تمہیں مجرم سمجھ رہی تھی، مگر کہانی تو مکمل الٹ نکلے، اصل کردار تو میرا اپنا ہی نکلا۔ خزان نے فوراً کہا، وہ تمہارا اپنا نہیں تھا عنایا۔ وہ ذرا اس کی طرف جھکا، میں ہوں تمہارا اپنا، اس کے لہجے میں دعویٰ تھا، اور میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو، تمہیں تمہارے خاندان میں سرخرو کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ ٹھہر کر بولا، سیف خود سب کو سب کچھ بتائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ عنایا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، وعدے سب وعدے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے جوس کا گلاس کی طرف دیکھے بغیر کہا، مجھے کچھ نہیں پینا، مجھے تنگ مت کرو۔ خزان نے گلاس اس کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کی، تم نے کچھ نہیں کھایا، کچھ پیا نہیں، اس حالت میں تم اور بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ پیچھے ہٹی، میں نے کہا نا نہیں پینا، مگر خزان نے اس کی کلائی تھام لی۔ سختی نہیں تھی مگر نرمی بھی نہیں۔ ضد مت کرو۔ اس نے گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا، میں تمہیں اس حال میں خود کو ختم نہیں کرنے دوں گا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل چاہ رہا تھا چیخے مگر جسم تھک چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے چند گھونٹ پی لیے، گلاس ہٹا تو ایک بار پھر ٹوٹ کر رو پڑی تھی۔ خزان خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر فتح نہیں، ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ جانتا ہو یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد بالکنی میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد کا وقت تھا، آسمان پر بادلوں کی ہلکی تہ بچھی ہوئی تھی، جیسے نیلا رنگ کسی اداس سوچ میں ڈوبا ہو۔ عنایا ریلنگ کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، یہ اس کی سب سے پرانی عادت تھی، بلکہ اس کی پناہ گاہ۔ جب دل میں شور حد سے بڑھ جاتا تو وہ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگتی، جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو۔ 2 ہفتوں میں بہت کچھ بدلا تھا، مگر بہت کچھ جوں کا توں بھی تھا۔ دل اب بھی پوری طرح سنبھلا نہیں تھا، بس زخموں پر ایک ہلکی سی پٹی بندھی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، قدموں کی ہلکی آہٹ، سانس کی ایک مانوس سیلی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے خزان بلوچ کھڑا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ آسمان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جیسے اسے دیکھنے کا حوصلہ نہ ہو یا شاید ضرورت نہ ہو۔ خزان اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا، آواز دھیمی تھی جیسے اس کی خاموشی کا احترام کرا ہو۔
کیا دیکھ رہی ہو؟ سب خیریت ہے؟ انایا نے نظریں آسمان پر جمائے رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے کچھ برا ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی کاٹ تھی مگر آنکھوں میں چبھتا ہوا طنز نہیں تھا۔ خزان ہلکا سا ہنسا۔ مجھ پر طنز مارے ہو؟ وہ اس بار اس کی طرف مڑی، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ۔ ہماری کیا مجال کہ آپ جیسے رئیس آدمی کو طنز بھی مار سکیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے گہری سانس لی جیسے دل میں کچھ اٹکا ہو۔ ویسے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ خزان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو نا، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ انایا کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی۔ تمہارے گھر میں رہنے والی ملازمین تم سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں اور تمہاری اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ وہ رکی، پھر ہمت کر کے آگے بولی۔ اور تم کام کیا کرتے ہو؟ تم نے مجھے کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ جب زندگی شروع کر ہی چکے ہیں تو کم سے کم ایک دوسرے کو جاننا ہم دونوں کا فرض ہے۔ خزان نے اس کی طرف دیکھا، اس نظر میں غور تھا جیسے وہ اس سے پرکھ رہا ہو۔ پھر اس نے سکون سے کہا، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ انایا چونکی، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، آگے بھی پڑھنا چاہتی ہوں، پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے، بزنس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ایک بات گنواتا گیا۔ اداس ہو کر آسمان دیکھنا تمہاری سب سے پسندیدہ عادت ہے۔ خوش ہوتی ہو تو جھومتی ہو، میٹھے میں آئس کریم پسند ہے، کھانے میں بریانی، پسندیدہ رنگ لال ہے۔ انایا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہیں پہاڑ پسند ہے، برف باری اچھی لگتی ہے، بارش بھی پسند ہے لیکن زیادہ نہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میرے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہو؟ خزان چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے بارے میں سب کچھ جان لیا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں مافیا سے تعلق رکھتا ہوں، کہنے کو بزنس مین ہوں مگر حقیقت یہی ہے، میرے بابا اور دادا بھی اسی فیلڈ میں تھے۔ انایا سانس روک کر سن رہی تھی۔ ان کا کام برائی کا خاتمہ تھا اور میں بھی وہی کام آگے بڑھا رہا ہوں۔ جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، کسی شہر کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، ہم وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں برا مافیا نہیں ہوں انایا، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی، نہ سوال نہ اعتراض، بس ایک گہرا سکوت۔ اچانک خزان اس کے قریب آیا، اس نے آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس اچھا سوچا کرو، اس کی آواز میں یقین تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہر لمحہ۔ انایا نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی، مگر اس بار آسمان دیکھتے ہوئے دل میں ہلکا سا سکون اترنے لگا تھا۔ وقت کی اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ جتنے مان سے وہ اس کو رکھنے لگا تھا، اس کو اب دھیرے دھیرے اپنا آپ کسی شہزادی کی مانند ہی لگتا تھا۔ 2 مہینے بعد کچن میں ہلکی سی بھاپ اڑ رہی تھی، مسالوں کی خوشبو فضا میں پھیل کر گھر کو کسی تہوار کی طرح مہکا رہی تھی۔ انایا چولہے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں چمچ، دیگچی میں بریانی کو آہستہ آہستہ دم دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، وہی روشنی جو سکون سے آتی ہے، جو مطمئن دل کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے برابر میں کھڑی ملازمہ بار بار بے چین ہو رہی تھی۔ پلیز بیگم صاحبہ ایسا مت کریں، صاحب ہم سب کا حشر برا کر دیں گے۔ آپ پریگننٹ ہیں، انہوں نے سختی سے منع کیا، آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ میں بنا لیتی ہوں۔ انایا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراہٹ جس میں ضد نہیں بس اپنائیت تھی۔ چپ رہیں آپ، میں ہی بناؤں گی بریانی، مجھے بہت پسند ہے اور آپ کی صاحب مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، دل چاہ رہا ہے بنانے کا، بس۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ کچن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پلٹی تو سامنے خزان بلوچ کھڑا تھا، چہرے پر وہی رعب، وہی غضبناک تاثرات، مگر آنکھوں میں فکر چھپی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتی انایا کھلکھلا کر ہنس پڑی، 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی۔ ملازمہ نے منظر دیکھا تو فوراً نظریں جھکا کر کچن سے نکل گئی۔ خزان اس کے کندھے تھامے، ذرا پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا۔ جانم، میں نے آپ کو منع کیا تھا، پریگننسی میں کوئی کام نہیں کریں گے، پھر آپ کو میری بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ انایا نے ذرا سا سر جھکایا، آنکھوں میں شرارت اور محبت ساتھ ساتھ تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے لیے کام کرنے سے، وہ نرم لہجے میں بولی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے مجھے دنیا کی وہ خوشیاں دی ہیں جن کی میں ہمیشہ خواہش مند تھی۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا سا مل جائے گا۔ وہ رکی، جیسے دل کی بات سمیٹ رہی ہوں، پھر آہستہ سے کہا، تھینک یو سو مچ، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ خزان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، غصہ کہیں تحلیل ہو گیا۔ اس نے اسے اور قریب کر لیا، پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ تو میری آتی جاتی سانسوں کا سہارا ہو۔ اس کی آواز میں گہرائی تھی، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ انایا کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ اس نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا، جیسے وہاں اسے دنیا کا سب سے محفوظ مقام مل گیا ہو۔ کچن کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔
باہر لان میں پرندوں کی آوازیں تھیں، زندگی جیسے پوری شدت سے سانس لے رہی ہوں۔ انایا نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے میں زندگی سے ڈر گئی تھی کہ شاید خوشی میرے مقدر میں نہیں۔ وہ مسکرائی، مگر آپ نے مجھے یقین دلایا کہ زخم بھر جاتے ہیں، بس سچا ساتھ مل جائے۔ خزان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ہر کہانی کا انجام درد نہیں ہوتا جانم، کچھ کہانیاں صبر کے بعد سکون لکھتی ہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ اس خاموشی میں کوئی خلا نہیں تھا، بس اطمینان تھا، ایک ایسا اطمینان جو طوفانوں کے بعد ملتا ہے۔ انایا نے دیگچی کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، بریانی جل نہ جائے ورنہ آپ پھر ڈانٹیں گے۔ خزان ہنس پڑا، آج نہیں، آج صرف خوشی کا دن ہے۔ اور واقعی یہ ان کی زندگی کا وہ لمحہ تھا جہاں ماضی کے سارے دکھ ایک سبق بن چکے تھے اور مستقبل ایک روشن وعدہ کہ اگر نیت صاف ہو، محبت سچی ہو تو اندھیری راتوں کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔